بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امن ڈیل کو یکسر مسترد کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج روس کے نشان زدہ علاقوں سے مکمل انخلاء تک کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ شرائط وہی ہیں، نہ کم ہوں گی اور نہ ہی تبدیل ہوں گی۔ روس کا کہنا ہے کہ لمبی جنگ کے لیے وہ پوری طرح تیار ہے، چاہے مغرب کسی بھی سمت سے دباؤ ڈالے۔ یورپ کی تشویش پر روس نے تحریری ضمانت دینے کی پیشکش بھی کر دی ہے کہ وہ یورپی ممالک پر حملہ نہیں کرے گا۔ تاہم روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے حملے کی غلطی کی تو جواب فیصلہ کن اور فوری ہوگا۔ روس کا نیا موقف، زیلنسکی غیر آئینی صدر ہے، پہلے الیکشن کرواؤ پھر مذاکرات ہوں گے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 2024 کے بعد انتخابات نہ کروانا غیر جمہوری عمل ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حکومت سے کسی بھی قسم کی ڈیل ممکن نہیں۔ ان کے مطابق مارشل لا ختم کیا جائے اور نئے انتخابات کے بعد منتخب قیادت ہی قابل قبول ہوگی۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین کی موجودہ حکومت صرف مغربی مفادات کی محافظ ہے۔ اس بیان نے امریکہ اور یورپ کو نئی سفارتی پیچیدگی میں ڈال دیا۔ روس کے منجمد اثاثے اور زمینی معاوضہ مغرب کے لیے بڑا چیلنج۔ روس نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے منجمد 300 ارب ڈالر فوری واپس کیے جائیں۔ روس کا کہنا ہے کہ مغرب نے اس کے اقتصادی نقصان کا ازالہ کرنے کی بجائے اس کے اثاثے ضبط کر لیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ اگر رقم واپس نہ دی گئی تو یوکرین کی زمین اور وسائل اسی نقصان کا معاوضہ ہوں گے۔ یوکرین کے بڑے قدرتی ذخائر اب روس کا مرکزی ہدف سمجھے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا یہ مطالبہ یورپ کی سفارتی پالیسی پر سنگین اثرات ڈال سکتا ہے۔ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو بڑا جھٹکا، روس نے 28 نکاتی ڈیل مسترد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھا تھا کہ وہ جنگ بندی کر کے سیاسی برتری حاصل کر لیں گے، مگر روس نے حساب بدل دیا۔ زیلنسکی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی چند اہم شرائط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ روس کی سخت پالیسی کے باعث امریکہ ایک مرتبہ پھر دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ روسی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کی نیوکلیر فورسز مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی بھی غلط قدم کا جواب تباہ کن ہوگا۔ روس کے اس رد عمل نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری حکمت عملی کو غیر مؤثر بنا دیا۔ یورپ کے فوجی منصوبے پر روس کی للکار، غلطی کی تو انجام سوچ نہیں سکتے۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدوں پر لاکھوں فوجی لانا یورپ کے لیے خطرناک غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ بیلاروس میں نصب روسی میزائلوں کی رینج اور طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے روس کا کہنا تھا کہ ہر ہدف ان کے دسترس میں ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ جنگ کی صورت میں پہلا وار ایسا ہوگا جو صورتحال بدل دے گا۔ یہ بیان یورپی دفاعی حکمت عملی کے لیے زبردست چیلنج تصور کیا جا رہا ہے۔ مشرقی بھارت میں بڑا دہشت گرد حملہ، آسام رائفلز پر فائرنگ، متعدد فوجی شدید زخمی۔ منی پور کے تنگوپل علاقے میں جمعے کی رات بھارتی فوج کی آسام رائفلز کی گشت پارٹی پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ یہ حملہ بھارت میانمار سرحد کے بالکل قریب ہوا، جہاں 398 کلومیٹر سرحد پر کوئی باڑ نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کم از کم 4 فوجی شدید زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ککئی فریڈم فائٹرز نامی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے 3 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ حملہ منی پور میں جاری نسلی تناؤ اور علیحدگی پسند تحریکوں کے تناظر میں انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش تعلقات مزید کشیدہ، شیخ حسینہ کی سزائے موت کے بعد نئی کشیدگی۔ بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے پرانے معاہدے کے تحت حسینہ واجد کو فوراً حوالے کیا جائے۔ بھارتی میڈیا بنگلہ دیش پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ سرحد پار سے دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ نئی دہلی میں حالیہ دھماکوں کا الزام بھی بنگلہ دیش پر لگایا گیا تھا۔
تاکہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا یہ نیا بیانیہ بنگلہ دیش کو دبانے کی کوشش ہے۔ منی پور میں علیحدگی پسند گروپ سر اٹھانے لگے، میانمار سرحد سے بڑی دراندازی، بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں درجنوں مسلح علیحدگی پسند گروپ فعال ہو گئے۔ منی پور، ناگالینڈ اور آسام میں نکسلائٹس سمیت کئی گروپ بھارتی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میانمار سرحد سے مسلح افراد کی بڑی تعداد منی پور میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت نے حال ہی میں میانمار کے اندر ڈرون حملے کیے تھے، جسے یہ تازہ حملہ جواب قرار دیا جا رہا ہے۔ سرحد پر کوئی باڑ نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کے لیے یہ علاقہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر بھی فوج بڑھائی جا رہی ہے، دونوں طرف جنگی تیاریاں۔ بھارت نے بنگلہ دیشی سرحد پر فوج کی بڑی تعداد تعینات کر دی، بنگلہ دیش نے بھی اپنی سرحدوں پر فوج اور ساز و سامان بڑھا دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور بی جے پی سے منسلک سوشل میڈیا بنگلہ دیش کے خلاف شدید پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھارت منی پور حملے کو بنگلہ دیش سے جوڑ کر نیا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اب بھارت کے پرانے حربوں میں نہیں آئے گا۔ پاکستان بنگلہ دیش چین گٹھ جوڑ بھارت کے لیے بڑا خطرہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی معاہدے اور مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کو پاکستانی JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اور ٹینک اپ گریڈ کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ اگر بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو فوری دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ چین بھی اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول آگے بڑھا رہا ہے اور بھارت گشت روک رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کا نیا محور بھارت کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ راجناتھ سنگھ کا خوفناک اعلان، ایسی جنگ جو انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، بڑی دھمکی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 2 روز قبل کہا تھا کہ آنے والی پاک بھارت جنگ ایسی ہوگی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لڑی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ محض گولی باری یا بمباری نہیں بلکہ مکمل تباہی والی جنگ ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ سائبر حملوں، بجلی گرڈ تباہ کرنے اور بینکنگ سسٹم کو مفلوج کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی بھی جواباً ایسی ہی ہائبرڈ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ کی دھمکی، بھارت کا خطرناک پلان، سائبر حملے سے پورا پاکستان اندھیرے میں ڈالنے کی تیاری۔ راجناتھ سنگھ کے بیان سے لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے پاور گرڈ پر بڑا سائبر حملہ کرنے والا ہے۔ ایک ہی لمحے میں بجلی، انٹرنیٹ، بینک اور مواصلاتی نظام بند ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو ایسی جدید ٹیکنالوجی دے دی ہے جو پورے ملک کو چند منٹوں میں مفلوج کر سکتی ہے۔ پاکستان بھی جواب میں بھارت کے گرڈ اور بینکوں پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے دونوں ممالک کے شہریوں کو نقد روپیہ اور راشن جمع کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ روس کا فلسطین کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ روس نے فلسطین کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ روس نے غزہ پر امریکی قرارداد 2803 پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جسے 17 نومبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا تھا۔ اس قرارداد کو 13 ووٹوں کے ساتھ منظور کیا گیا، جبکہ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ماریا زاخراوا کا بتانا تھا کہ امریکی منصوبہ، جسے پیس کونسل اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کے لیے تیار کیا گیا، فلسطینی حکام کی شمولیت کے بغیر تیار کیا گیا اور اسرائیل کی بطور قابض طاقت ذمہ داریوں کو واضح نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا سیکریٹریٹ اس عمل میں مکمل طور پر خارج کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے، اسرائیل کی نسل کشی ختم نہیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے باوجود نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فورسز نے صرف غزہ پر حملوں کی شدت کم کی ہے، امداد کی محدود فراہمی جاری ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق جنگ بندی سے غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ غزہ میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال میں کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل نے شام کے شہر دمشق کے نواح میں حملے شروع کر دیے۔
اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح پر حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں 13 افراد شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے دمشق کے نواح میں زمینی حملے کیے۔ اس دوران جھڑپوں میں کئی اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ چین کا تاجک حکام سے اپنے باشندوں پر حملے کی تحقیقات کرنے پر زور۔ تاجکستان میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر چینی سفارت خانے کا رد عمل سامنے آ گیا۔ چینی سفارت خانے کے مطابق تاجکستان میں افغانستان سرحد کے قریب حملے میں 3 چینی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ یہ واقعہ بدھ کی شام تاجکستان کے جنوب مغربی صوبے تخلان میں پیش آیا۔ چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر سرحدی علاقوں سے انخلاء کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ہانگ کانگ کی رہائشی عمارت پر لگنے والی آگ بجھا دی گئی، ہلاکتیں 128 تک جا پہنچی۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی آگ پر 2 روز بعد قابو پایا گیا۔ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 128 تک جا پہنچی، جبکہ ابھی بھی درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔